مرکز دعوت الجالیات کویت کا ماہانہ اجتماع جو کہ آج 7 نومبر 2019 اور 10 ربیع الاول 1441 ہجری کو قرطبہ کے اس عظیم الشان ہال میں منعقد ہو رہا ہے، اس میں ہم آپ سب آنے والے مہمانوں کو، بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام میں ہماری شرکت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک جاری و ساری فرمائے، اور جو اس میں محنتیں کاوشیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنے پاس کل قیامت کے دن بہتر نعم البدل عطا فرمائے۔ تو آج کا پروگرام جو ہے اس کی ترتیب اس طرح ہے کہ 2 دروس ہوں گے۔ پہلا درس ہوگا فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد حافظہ اللہ تعالیٰ کا، ان کا موضوع ہے امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، اور پھر اس کے بعد دوسرا درس ہوگا فضیلت الشیخ عارف جاوید محمدی حافظہ اللہ تعالیٰ کا، ان کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اور پھر اس کے بعد فضیلت الشیخ مولانا عبدالخالق مدنی حافظہ اللہ تعالیٰ آپ کے حاضرین کے سوالوں کے جوابات دیں گے۔ تو آج کا پہلا درس جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے ہیں تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد حافظہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے موضوع پر خطاب فرمائیں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قابل صد احترام دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اور انتہائی لائق احترام معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے۔ ان میں سے 315 رسول اور ان میں سے اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی آخر الزمان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اولو العزم پیغمبروں میں سب سے بڑا مقام اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو فضائل دیے، جن خصوصیات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، جن امتیازات سے نوازا، وہ اللہ رب العزت نے آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی، کسی رسول کو عطا نہیں کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اور رسولوں سے وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں مبعوث کروں تو تم سب اس نبی کی مدد کرو گے اور اس نبی پر ایمان لاؤ گے۔ اور تمام کے تمام انبیاء اور تمام رسولوں نے اس کا اقرار کیا، قالوا اقررنا، اور اس کا پختہ عہد کیا کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے تو ہم ان کی مدد کریں گے اور ان پر ایمان لائیں گے۔ اور ان تمام پیغمبروں نے اپنی امتوں سے بھی اس بات کا عہد لیا تھا کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کر دیے گئے تو پھر تم ہماری اتباع کو چھوڑ کر ڈائریکٹ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے۔ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی اعلیٰ مقام دیا اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ دنیا میں آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج جیسے معجزہ سے نوازا، اور اس عظیم معجزہ کے دوران اللہ رب العزت نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف بخشا کہ بیت المقدس میں تمام کے تمام انبیاء کو ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ وہاں پر امامت کا منصب کس کو ملا؟ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مقتدی کون تھے؟ سارے کے سارے انبیاء تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں، اور قیامت کے دن سید ولد آدم یوم القیامہ، بنو آدم کے سردار ہوں گے ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پہ فائز کریں گے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ آپ سر اٹھائیے اور شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 70,000 افراد کو بغیر حساب کی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ 70,000 افراد وہ ہوں گے کہ جن میں ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 افراد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم جیسے گنہگاروں کو ان خوش نصیب اور سعادت مند لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جو اپنی امت کے لیے دنیا کے اندر اپنی زندگی میں بھی فکر مند رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے فکر مند ہوں گے اور امت کے لیے شفاعت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے گنہگاروں کے لیے، مجھ جیسے اور آپ جیسے گنہگاروں کے لیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور اس شفاعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ کر کے چھوڑ دیا تھا تاکہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں شفاعت کر سکیں۔ تو یہ جو ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے بعض فضائل کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، بعض خصائص کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، ان کے ہمارے اوپر اور آپ کی پوری امت پہ حقوق ہیں جن حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں مجھے ان حقوق کو بیان کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں، ان حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ کی نبوت اور رسالت پہ ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے، ہم اس کو سچا مانیں اور اس کی تصدیق کریں اور اس کو
ہم دل کی گہرائی سے اس کو قبول کریں اور اس کا اعتراف کریں۔ یہ سب سے پہلا حق ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فالذین آمنوا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور ایمان لاؤ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ایمان لاؤ اس نور پر جو نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اور اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ پر بھی ایمان لاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ، اور اس نور پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا، اور اس آیت کو ذرا توجہ سے سنیے گا اور اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کے جائیے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ الحدید کے آخر میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ایمان لاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ توجہ کیجئے کہ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو ایمان والے تو ہوتے ہی وہ ہیں جو رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے رسول پر، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ معنی یہ ہے کہ سچا ایمان لاؤ، صدق دل کے ساتھ ایمان لاؤ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق دل سے ایمان لاؤ گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ کی طرف سے 3 انعامات ملیں گے۔ توجہ رکھیے گا، 3 انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملیں گے۔ فرمایا یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ رب العزت تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بدلے میں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ نصیب فرمائے گا۔ ایک رحمت نہیں بلکہ 2 رحمتیں عطا کرے گا اللہ رب العزت۔ رحمت باری تعالیٰ کا دوہرا حصہ نصیب ہوگا، یہ ایک انعام۔ دوسرا انعام وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اللہ رب العزت تمہارے لیے نور بنا دے گا کہ جس نور کی روشنی میں تم چلتے رہو گے، دنیا کے اندر بھی اس نور ہدایت کی روشنی میں چلو گے، اور قیامت کے دن بھی يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِإِيمَانِهِمْ۔ ان اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ جو نور دے گا وہ نور ان کے سامنے بھی ہوگا، ان کے دائیں طرف بھی ہوگا، اور یہ دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے نور کو مکمل کر دے اور ہماری مغفرت فرما دے۔ تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر صدق کے دل سے ایمان لانے کا پہلا انعام کیا ہے؟ اللہ کی دوہری رحمت نصیب ہوگی۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ دوسرا انعام کہ اللہ تعالیٰ نور بنا دے گا جس کی روشنی میں تم اپنی زندگی گزارو گے، اور قیامت کے دن بھی وہ نور نصیب ہوگا، اس نور کی روشنی میں چلتے چلتے تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ تیسرا انعام کیا ہوگا؟ تیسرا انعام وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ 3 بہت بڑے انعامات ہیں میرے عزیز بھائیوں۔ ان انعامات کو حاصل کرنے کی خاطر ہمیں اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق دل سے ایمان لانا ہوگا، آپ کی نبوت اور رسالت کو ماننا ہوگا، اور آپ کی شریعت پر ایمان لانا ہوگا، آپ کی شریعت اور آپ کے دین اور آپ کی تعلیمات پر ایمان لانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، وہ لوگ جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور صرف ایمان نہیں لائے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کی۔ توجہ میری طرف رکھیں، کیمروں کو چھوڑ دیں، کیمروں کو چھوڑ دیں، میری طرف توجہ رکھیں، میں جو کہہ رہا ہوں نا اس کو توجہ سے سنیے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت بھی کی، واتبعوا النور، اور اس نور کی اتباع بھی کرتے رہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اولئک هم المفلحون، فرمایا یہی لوگ ہیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہونے والے، کامیاب ہونے والے دنیا اور آخرت میں یہی لوگ ہیں۔ اگر میں اور آپ بھی، اور بلکہ پوری دنیا کے لوگ، اگر دنیا اور آخرت میں کامرانی سے، کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پہ ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ ایمان لائیں، تبھی وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ، اس امت کا کوئی بھی فرد جو میرے بارے میں سنے گا، یعنی وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتا ہوگا، وہ ایشیا میں رہتا ہے، وہ یورپ میں رہتا ہے، وہ امریکہ کینیڈا میں رہتا ہے، وہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں رہتا ہے، دنیا کے کسی بھی خطے پہ رہتا ہے، اگر اس کو میرے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت مبعوث کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نبی بنا کے بھیج چکے ہیں، میری آمد کا پتہ چلے، میرے دین میری شریعت کا پتہ چلے، پھر اگر وہ چاہے وہ یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ مجھ پہ ایمان نہیں لائے گا اور میں جس شریعت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں اگر اس شریعت پہ ایمان نہیں لائے گا، الا کان من اصحاب النار، تو وہ شخص یقینی طور پر جہنمی ہوگا والعیاذ باللہ۔ تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ماننا دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا تو ہم نے کافروں کے لیے جہنم بھڑکتی آگ ہم نے تیار کی ہے۔ بھڑکتی آگ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے۔ تو ان تمام کی تمام نصوص اور آیات سے ہمیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق معلوم ہوتا ہے جو امت پر فرض ہوتا ہے کہ امت کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ کی شریعت پر بھی ایمان لائے، آپ کی شریعت کو دائمی شریعت سمجھے کہ جس کے بعد کوئی شریعت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وانی رسول اللہ، اور اس بات کی بھی گواہی دیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوں، اور نہ صرف اس بات پہ بلکہ وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ، میرے اوپر بھی ایمان لائیں اور میں جو دین لے کر کے آیا ہوں، جو شریعت لے کر کے آیا ہوں اس پر بھی ایمان لائیں۔ جب تک یہ ایمان اس طرح سے نہیں ہوگا، میری ذات پر بھی ایمان ہو، میری شریعت پر بھی ایمان ہو، جب تک یہ ایمان اس طرح سے نہیں ہوگا اس وقت تک کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اس سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہ لائے، میری نبوت پہ ایمان نہ لائے اور میری شریعت پہ ایمان نہ لائے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے قتال کا حکم دیا ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کا ایک حصہ یہ بھی ہے، اس کا ایک جز یہ بھی ہے کہ ہم یہ بات مانیں کہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ کی ختم نبوت پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اس بات پر پختہ یقین ہو کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ اور اس کے علاوہ بے شمار دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ لہذا جو شخص بھی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ شخص کذاب ہوگا، دجال ہوگا، جھوٹا ہوگا، وہ کوئی بھی ہو کسے باشد۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو بھی نبوت کا دعوے دار ہوگا وہ دجال کذاب ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کس طرح سے لائیں؟ اس طرح سے ایمان لائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، بندے اور اللہ کے رسول۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا، کیا ہے اس کے بعد؟ عبدہ ورسولہ، جس کا معنی یہ ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، بندے، بندگی کرنے والے، اللہ کی غلامی کرنے والے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ تعالیٰ نے
اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور عبد کے اندر ہی اصل میں بہت بڑا شرف ہے کہ اس شرف کے بعد کوئی اور بڑا شرف نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی بندگی کرنا سب سے بڑا شرف ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کئی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اختیارات دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھے ہیں۔ اللہ نے وہ اختیارات کسی کو نہیں دیے ہیں۔ تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ ماننا، اللہ کا بندہ اور اس کے رسول ماننا ضروری ہے۔ یہ ہے پہلا حق۔ دوسرا حق، جب آپ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مان لیا، اللہ کے رسول مان لیا، اور آپ کے دین اور آپ کی شریعت اور آپ کے تعلیمات کی تصدیق کر دی، اس کے بعد دوسرا حق یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کریں، نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب سے، صحابہ اکرام سے محبت کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پہ بہت بڑا حق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے، لیکن میں چونکہ وقت مختصر ہے، دلائل مختصراً بیان کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر ہوں گی وہ ان 3 خصلتوں کے ذریعے ایمان کی لذت کو پالے گا، ایمان کے مٹھاس کو پالے گا۔ ان میں سے پہلی خصلت کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوں، دنیا کی ہر چیز سے، حتیٰ کہ انسان کے والدین سے زیادہ، انسان کے اہل و عیال سے زیادہ، حتیٰ کہ انسان اپنی جان سے بھی بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پہ بہت بڑا حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وما اعددت لہا، تم قیامت کا پوچھ رہے ہو، یہ بتلاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ یعنی قیامت کب آئے گی یہ اہمیت نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت اس بات کی ہے کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ تو وہ شخص کیا کہنے لگا اللہ کے رسول ما اعددت لها کبیر صلاۃ ولا صیام ولا صدقہ، میں نے قیامت کے لیے کوئی بہت زیادہ نمازیں، بہت زیادہ روزے اور بہت زیادہ صدقہ خیرات تو نہیں کیا، الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تم اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرتے ہو تو پھر قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ گویا کہ اگر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہے تو قیامت کے دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا قیامت کے دن۔ اور قیامت کے بعد، قیامت کے دن پھر جب جنت میں جائیں گے، جنت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور آپ کی رفاقت نصیب ہوگی۔ شرط کیا ہے؟ سچی محبت۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اس آیت کا بھی پس منظر اگر دیکھا جائے تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اصل محبت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ اس کے ذریعے، محبت رسول کے ذریعے انسان اللہ کی رضا کو، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر سکتا ہے، اور اسی طرح قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسی طرح آپ کے تمام اہل بیت، تمام ازواج مطہرات اور تمام کے تمام صحابہ اکرام کی محبت کرنا بھی ضروری ہے، ان سے محبت کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہے اس امت پر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام صحابہ اکرام کے بارے میں یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار فرمائی، باغات تیار فرمائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ کن کے لیے؟ تمام کے تمام صحابہ اکرام کے لیے، سابقین اولین ہوں، مہاجرین میں سے ہوں، انصار میں سے ہوں،
جو بعد میں جو صحابہ کرام بنے جن کو اللہ نے صحبت کا شرف دیا، سارے کے سارے صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے جنت کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ یہ امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے۔ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر پہ عمل کرنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع کیا ان سے اجتناب کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات موجود ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کو، رسول کی فرمانبرداری کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے نبی جس بات کا حکم دیں اس پہ عمل کرو، اور جس بات سے منع کریں اس سے اجتناب اور پرہیز کرو۔ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ جو شخص جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع فرمانبردار ہوگا اس کے لیے اللہ رب العزت نے جنت تیار کر دی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ۔ اور اس کے برعکس جو اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان ہوگا، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا، اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ نے اس کے لیے جہنم تیار کی والعیاذ باللہ۔ تو اطاعت اور فرمانبرداری یہ جنت کی طرف لے جانے والی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جو ہے یہ جہنم کی طرف لے جانے والی والعیاذ باللہ۔ اس لیے ہمیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوامر پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور میں یہاں پر کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بطور مثال ذکر کرنا چاہتا ہوں، ورنہ احادیث کی کتابوں میں آپ دیکھیں تو بے شمار اوامر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بے شمار نواہی ہیں، یعنی وہ چیزیں ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن میں چند ایک بطور مثال ذکر کرتا ہوں، اور ان کو ذکر کر کے در حقیقت میں دعوت دینا چاہتا ہوں اپنے آپ کو اور آپ کو بھی، کہ ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع کیا ان سے اجتناب اور پرہیز کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث سنیے ذرا، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی، لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ۔ اب اس میں اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، چاہے تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تجھے آگ میں جلا کر راکھ بنا دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اب اطاعت رسول کا تقاضا کیا ہے کہ امت کے تمام افراد شرک سے اجتناب کریں، شرک سے اپنے دامن کو بچائیں، اس لیے کہ اللہ نے بھی منع کیا اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں بے شمار لوگ دیدہ حصہ پوری جسارت کرتے ہوئے وہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کے دعوے دار بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی ذات گرامی میں، اللہ کی الوہیت اور اللہ کی معبود ہونے میں، اللہ کی صفات میں وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، آپ کو اگر جلا کر راکھ کر دیا جائے، پھر بھی آپ نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ایک اور اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، کہ تم کبھی بھی فرض نماز کو جان بوجھ کر ترک نہ کرنا، فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، اس لیے کہ من ترکها متعمدا فقد برئت منہ الذمہ، جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس سے بری الذمہ ہو جائے گا، پھر اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ آج میں باقی لوگوں کو چھوڑیں، میں اس حال کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں سے، اپنے بھائیوں سے اور اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں
کہ جو پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتے ہوں؟ کتنے لوگ ہیں کہ جو فجر کی نماز کے وقت اٹھتے ہیں بر وقت اور فجر کی نماز بر وقت ادا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ لا تترکن الصلاۃ المکتوبہ، کہ فرض نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑنا جان بوجھ کر، چاہے تجھے جلا دیا جائے، قتل کر دیا جائے، لیکن فرض نماز کو ترک نہیں کرنا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ آگے چلیے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَلَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا اور اپنے والدین کی فرما برداری کرنا، حتیٰ کہ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِن دُنْيَاكَ فَاخْرُجْ لَهَا، اگر تمہارے والدین تمہیں حکم دیں کہ تم اپنے گھر سے نکل جاؤ اور اپنی پراپرٹی چھوڑ دو، اپنا بینک بیلنس چھوڑ دو، اگر والدین حکم دیں تو پھر والدین کے حکم کو مانتے ہوئے گھر سے نکل جاؤ۔ کتنے لوگ ہیں جو والدین کی فرما برداری کرتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو والدین کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، والدین کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ آج ہر آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں جگہ پہ اولاد نے اپنی ماں کو مارا، فلاں جگہ پہ اولاد نے اپنے باپ کو مارا، حتیٰ کہ قتل کرنے تک نوبت آ جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول فرمایا لا تعصی والدیک، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں، لیکن دیدہ دانستہ لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آگے چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اور حدیث ذکر کرتا ہوں، اس میں 6 احکامات ہیں اللہ کے نبی کے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی جائے، آپ نے جو احکامات دیے ان پہ عمل کیا جائے، جن باتوں سے منع کیا ان سے پرہیز کیا جائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا 6 باتوں کی مجھے گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کتنی باتوں کی گارنٹی طلب کریں اللہ کے نبی؟ 6 باتوں کی۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بولو سچ بولا کرو۔ یہ فرمان ہے، یہ حکم ہے اللہ کے نبی کا۔ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کیا کرو۔ تیسرا وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہیں امانت سونپی جائے تو اس کو ادا کر دیا کرو جس طرح تمہیں سونپی جائے۔ چوتھا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو۔ پانچواں حکم وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کرو۔ چھٹا حکم وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھا کرو، اپنے ہاتھوں کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ دیا کرو۔ یہ 6 احکامات ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ان 6 باتوں کی گارنٹی دے دو کہ تم ان پہ عمل کرو گے، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اب سوال ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان 6 کی 6 باتوں پہ عمل کرتے ہیں اور ان فرامین میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوں، فرما برداری کرتے ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی میں بطور مثال ذکر کرنا چاہتا ہوں جس میں اللہ کے نبی نے کئی چیزوں سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھا کرو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ رکھا کرو، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرا کرو، ولا تناجشوا، اور کسی چیز کی قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہ لگایا کرو، ولا تنافسوا، دنیا میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو، ولا تقاطعوا، آپس میں قطع تعلقی نہ کیا کرو، ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کیا کرو، ولا تحسسوا، اور کسی کے راز کی باتوں کو جاننے کی کوشش نہ کیا کرو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو جاسوسی بھی کرتے ہیں اور راز کی باتوں کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آج کل موبائل کا دور ہے، یہ موبائل جو ہے اس کے اندر کئی راز کی چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں نے اپنے ڈاکومنٹس اس میں رکھے ہوتے ہیں، اپنے اور اپنے گھر والوں کی پکچرز رکھی ہوتی ہیں، یہ راز ہیں۔ لیکن ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو جناب کسی کا موبائل اٹھا کر اس کو چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ہے۔ اس کی اجازت نہیں، اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تم سارے کے سارے اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہا کرو۔ اب اللہ کے نبی منع فرما رہے ہیں کہ حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، پیٹھ نہ پھیرو، قطع تعلقی نہ کرو، حسد نہ کرو۔ یہ ساری چیزوں سے، جتنی چیزوں سے اللہ کے نبی منع فرما رہے ہیں، کیا ہم ان سے اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں؟ میرے بھائیو، اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں کہ خالف المشرکین واعف اللحى، مشرکین کی مخالفت کرو اور اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، داڑھیوں کو لٹکاؤ، داڑھیوں کو معاف کر دو۔ یہ حکم ہے میرے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اس داڑھی کا شیو کرتے ہیں،
اللہ کے نبی کے حکم کی دیدہ دانستہ مخالفت کرتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی دانستہ طور پر خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر وہ کہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا کہیں دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ لیکن ہم دانستہ طور پر اللہ کے نبی کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہم ان کے ارتکاب کرتے ہیں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھا حق یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے میں بات کو مختصر کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی عبادت میں، آپ کی تجارت میں، آپ کے تعلقات میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور دین کے اندر نئے کام ایجاد کرنے سے اجتناب کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ، نبی امی پر ایمان بھی لاؤ، اور صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، وَاتَّبِعُوهُ، اپنے نبی کی اتباع بھی کرو، اس کی پیروی بھی کرو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، شاید کو تم ہدایت پا جاؤ۔ گویا ہدایت کیسے ملے گی؟ ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے ملے گی۔ یہ جو اتباع ہے اس کا ثمرہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ۔ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، میں اپنی رحمت کو ان تمام لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اور تیسرا کیا ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، رسول نبی امی کی جو اتباع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان کے لیے اپنی رحمت کو لکھ دوں گا۔ گویا کہ رحمت باری تعالیٰ کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، باری تعالیٰ کی رحمت کو اگر ہم پانا چاہتے ہیں، باری تعالیٰ کی رحمت کے اگر ہم مستحق بننا چاہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، اور دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرنے سے پرہیز کرنا ہوگا، کیونکہ اتباع کا جو ضد ہے، اتباع کا جو عکس ہے وہ ابتداع ہے۔ دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرنا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص بھی ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی نیا کام ایجاد کرے گا وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ آج اب دیکھیں لوگوں نے کتنی بدعات ایجاد کر لی ہیں، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے دعوے دار، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کے دعوے دار، اور دوسری طرف بدعات ایجاد کر لی ہیں، دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کر لیے ہیں۔ ان میں سے ایک کام میلاد بھی ہے، میلاد النبی۔ 12 ربیع الاول کو لوگ جشن میلاد مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اور آج اس دور کے اندر تو نوبت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ دیدہ دانستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جاتی ہے۔ باقاعدہ اشتہارات لگائے جاتے ہیں سینما کے سامنے کہ جناب جشن عید میلاد النبی کی خوشی میں آج 4 شو دکھائے جائیں گے، پیچھے جناب نوجوان لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ جی جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عید میلاد النبی منانا یہ نیک عمل ہے یا گناہ کا کام ہے؟ اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا یہ نیک عمل ہے یا یہ گناہ کا کام ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ گناہ کا کام ہے تو بات ختم ہو جائے گی، جشن میلاد النبی کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ نیکی کا کام ہے تو اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ بتلاؤ کہ کیا ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نیکی کا پتہ تھا یا پتہ نہیں تھا؟ اگر وہ بندہ کہے کہ پتہ نہیں تھا تو پھر گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے کچھ حصے کا پتہ نہیں چل سکا، اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا اس نیکی کا، تو پھر اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ یہ بتلاؤ کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں امت کو آگاہ فرمایا؟ کیا امت کو حکم دیا کہ آپ میری میلاد منانا؟
کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی کے اندر کبھی میلاد منایا؟ کبھی اس کی ترغیب دی؟ کبھی اس کا حکم دیا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا آپ کے صحابہ کرام، آپ کے خلفاء راشدین وغیرہ نے کیا میلاد منایا؟ اس کا کوئی وجود نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرے۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ جو کام بھی دین کے اندر نیا ایجاد کیا جائے گا وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی، والعیاذ باللہ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے احترام کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا۔ توقیر کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے احترام کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس حد تک اس کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے زیادہ اونچی آواز میں تم بات بھی نہیں کر سکتے ہو نبی کے سامنے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم نبی کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اللہ نے آداب سکھلا دیے ہیں نبی سے مخاطب ہونے کے، نبی سے بات کرنے کے اللہ تعالیٰ نے آداب سکھلا دیے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہیں یا محمد نہیں کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی اور انبیاء کے نام لے کر ان کو پکارا، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، لیکن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے ساتھ نہیں پکارا، فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی کو ایک بہترین لقب کے ساتھ پکارتے ہیں، نام کے ساتھ نہیں پکارتے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ توقیر اور تعظیم ضروری ہے، لیکن اس میں غلو کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ تم میری مدح و ثنا میں، میری تعریف میں حد سے تجاوز نہ کرنا، جس طرح کہ نصارہ نے حد سے تجاوز کیا، غلو کیا اور ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، لہذا تم بھی یہی کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے۔ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں اضافہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ لہذا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود بھیجا کرو اور خوب سلام پڑھا کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق ہے۔ اور پھر اس کے فضائل کتنے زیادہ ہیں، ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ دوسری حدیث فرمایا من صلی علیہ صلاۃ لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما صلی علیہ فلیقل عبد من ذلک ولیکثر، کہ جب تک میرا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہے گا تو اس وقت تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ درود شریف پڑھنے کے بدلے میں فرشتوں کی دعائیں نصیب ہوں گی، فرشتے آپ کے لیے دعائیں رحمت اور دعائیں مغفرت کریں گے جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیں گے۔ ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اخلاص دل کے ساتھ میرے اوپر درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، پہلا انعام۔ دوسرا ورفعہ بہا 10 درجات، اللہ اس کے 10 درجے بلند کر دے گا، دوسرا انعام۔ تیسرا وکتب لہ بہا 10 حسنات، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دے گا، اور چوتھا انعام ومحا عنہ 10 سیئات، اللہ تعالیٰ اس کی 10 برائیوں کو معاف کر دے گا، 10 گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اور اس کے علاوہ بے شمار فضائل ہے درود شریف کے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ایک دو باتیں عرض کر کے میں اپنا درس ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم ناموس رسالت کا دفاع کریں۔
ناموس رسالت کا دفاع کرنے کا معنی کیا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، آج اس دور کے اندر سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، اعتراضات کیے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث کو سامنے رکھ کر۔ میرے بھائیوں، میرے اوپر اور آپ کے اوپر، پوری امت مسلمہ پر یہ بات لازم ہے، میرے اوپر اور آپ کے اوپر نبی کا یہ حق ہے کہ ہم ناموس رسالت کا دفاع کریں۔ اگر کوئی شخص زبان درازی کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر وہ شبہات پیدا کرتا ہے، تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم نبی کی ذات کا بھی دفاع کریں، نبی کی احادیث کا بھی دفاع کریں۔ آج دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جھوٹی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، اور ان کو لوگوں کے ساتھ پوری آزادی سے شیئر کیا جاتا ہے، ان کو فارورڈ کیا جاتا ہے، اور ان کو نشر کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولے گا، اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، والعیاذ باللہ۔ آخری ایک بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کس طرح سے گزرا، آپ کی جوانی کس طرح سے گزری، آپ کو جب نبوت ملی اس وقت حالات کیا تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی تعلیمات کیا تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اذیتوں کے مقابلے میں کس طرح سے صبر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا احکامات دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا لین دین کرنا کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا، آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ آج دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے دنیا کے اندر مختلف لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے، اور جن کو آئیڈیل بنایا ہوتا ہے ان کے بارے میں یہ پتہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آج فلاں شخص، فلاں سیاستدان، فلاں لیڈر، فلاں بندہ آج فلاں جگہ پہ گیا ہے، آج اس نے یہ کھایا ہے، آج اس نے یہ کیا ہے، آج وہ اٹھا ہے، آج وہ بیٹھا ہے، آج وہ یہ کر رہا ہے، آج وہ یہ کر رہا ہے، ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اگر پتہ نہیں ہے تو وہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا پتہ نہیں۔ آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس بات کی وصیت کی تھی، امت آپ کی وصیت پہ عمل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ فَعْقِلُوا أَيُّهَا النَّاسُ قَوْلِي، لوگوں میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ کے جاؤ، انی قد بلغت، کہ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے، وَتَرَكْتُ فِيكُم مَا لَمْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِن تَمَسَّكْتُم، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ اللہ کے نبی وصیت کر رہے ہیں اپنی امت کو، کب کر رہے ہیں؟ حجۃ الوداع کے اندر، لوگوں کا جمع غفیر آپ کے سامنے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کچھ ہی عرصہ بعد وفات پا جاتے ہیں۔ وصیت کیا ہے امت کو کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کو جب تک مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لا چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم سچی محبت کرتے ہیں، اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ایک طرف قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں۔ آج دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے کتاب اللہ کو خوبصورت غلافوں کے اندر لپیٹ کر الماریوں کی زینت بنا دیا ہے، اور حدیث کا تو پوچھیں ہی نہیں۔ حدیث کی کسی کتاب کا بھی عام مسلمانوں کو نہیں پتہ، نام سنا ہوگا لیکن نہیں پتہ کہ حدیث کیا ہے، حدیث کی کتاب کیا ہوتی ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے کن باتوں کا حکم دیا، اللہ کے نبی نے کن باتوں سے منع کیا، اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ امت غافل ہو گئی ہے، اپنے نبی سے غافل ہو گئی ہے، اپنے نبی کی تعلیمات سے غافل ہو گئی ہے، اپنے نبی کی ہدایات سے، اپنے نبی کی احادیث سے، اپنے نبی کے ارشادات سے امت غافل ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امت نے نبی کو چھوڑا تو لوگوں کو موقع مل گیا، غیروں کو موقع مل گیا کہ غیر اللہ کے نبی کی گستاخی کرنے لگے اور اللہ کے نبی پر طعن و تشنیع کرنے لگے۔ میرے بھائیوں،
اللہ کے نبی کی سیرت کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کے نبی کی دین کی طرف لوٹ آؤ، نبی کی تعلیمات کی طرف، نبی کی احادیث کی طرف، نبی نے جس بات کی وصیت کی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کرنے کی توفیق دے، آپ کی ذات گرامی کے ساتھ اور آپ کی احادیث کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔